تغلق ناٹک، جس کا لیکھن کیا ہے گریش کارناڈ نے اور انواد کیا ہے بی وی کارنت نے۔ درشیہ 1 عیسوی 1327۔ دلی کی ایک عدالت کا باہری حصہ جہاں لوگوں کا مجمع جمع ہے، مجمع میں زیادہ تر مسلمان ہیں۔ بزرگ آدمی: کون جانے ہمارے ملک کا اب کیا ہوگا؟ جوان: کیوں بزرگوار، کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے آپ پر؟ بزرگ آدمی: ایک ہو تو بتاؤں۔ میرے سفید بالوں کی طرف دیکھو جمال، نہ جانے اب تک میں نے کتنے سلطانوں کو اس سرزمین پر بنتے مٹتے دیکھا ہے، مگر یقین مانو خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن کسی ایسے بھی سلطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا جو خود ایک مجرم کی طرح ہاتھ باندھے قاضی کے سامنے پیش ہوگا۔ جوان: آپ کا زمانہ لد گیا بزرگوار، وہ بھی کیا سلطان ہوا جو رعایا سے کوسوں دور قلعے نما بند محل میں بیٹھا حکومت کرے۔ حقیقت میں سلطان وہ ہے جو عام آدمی کی طرح غلط صحیح کام کر کے بھی ترقی کرے۔ شریف: تم سمجھے نہیں جمال، سلطان غلطی کرے یا نہ کرے اپنی بلا سے، لیکن اپنی غلطیوں کا گلی گلی ڈھنڈورا پٹوانے کے کیا معنی؟ ایسے میں کیا کل رعایا شاہی حکموں کی قدر بھی کرے گی، لگان دے گی، جنگ میں جائے گی؟ یہ تو وہی مثال ہوئی کہ خود سلطان اعلان کرے کہ میری رعایا باغی ہو جائے۔ مذہبی آدمی: اور وہ بھی ایک دیہاتی برہمن کے ہاتھوں سزا قبول کرے؟ اللہ رحم کرے، اب تو دین و ایمان غارت ہی سمجھو۔ جوان: ایمان کیوں غارت ہوگا جناب؟ شاہی فرمان سے کیا آپ آگاہ نہیں کہ ہر مسلمان ہر روز لازمی طور پر 5 بار نماز پڑھے؟ دوسرے کون سے سلطان کے عمل میں قرآن شریف پڑھنے والوں کو گلی کوچوں میں گھومتے دیکھا ہے؟ آپ ہی فرمائیے جناب، آپ پہلے کتنی بار نماز پڑھتے تھے؟ بزرگ: محض قرآن شریف لادے گھومنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جمال، قرآن کی تعلیم کو عملی صورت دو تو ہم مانیں۔ مذہبی: ہاں سنو تو، سلطان فرماتے ہیں کہ اب ہندو جزیہ نہ دیں، اس سے سوائے ہندوؤں کے اور کسی کو کچھ فائدہ ہے؟ خیر چھوڑو، ایک نہ ایک دن سلطان خود سمجھ جائیں گے۔ ہندو: پر میں کہتا ہوں کہ اس سے ہندوؤں کو رتی بھر لابھ نہیں ہونے کا۔ میری رائے ہے کہ مسلمان ہی بنا رہے اور ہندو ہی، لیکن اپنے سلطان کی باتوں کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں تم کوئی بھی ہو، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سب سے پہلے تم انسان ہو۔ انسان رام رام، یہ کب کیا کر بیٹھیں گے کوئی یقین نہیں۔ جانتے ہو تازہ فرمان کیا ہے؟ ہندو لوگ ستی رواج کو بند کر دیں۔ اتی ہو گئی، تب پھر ہندو دھرم کی خوبی ہی کیا رہے گی؟ جوان: کیسے احسان فراموش ہیں آپ، سلطان کے ہاتھ میں چابک رہے تبھی آپ اس کی عزت کریں گے۔ ڈھنڈورچی عدالت سے باہر آتا ہے، ڈھنڈورا پیٹتا ہے، خاموشی چھا جاتی ہے۔ ڈھنڈورچی: حاضرین حاضرین حاضرین، خاموش ہو جائیں۔ حاکم عدالت قاضی ملک کے برحق فیصلے کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ گاؤں شکنار کی رعیت کے فریادی برہمن وشنو پرساد کی اس درخواست پر کہ خدا بند سلطان محمد شاہ کے حاکموں نے ہماری جو زمین ضبط کر لی تھی اس کے اصلی مالک ہم ہیں، اس لیے وہ ہمیں واپس کر دی جائے۔ حاکم عدالت قاضی ملک نے برہمن کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اکٹھی بھیڑ میں ذرا سا شور گل شروع ہوتا ہے جسے ڈھنڈورا پیٹ کر خاموش کیا جاتا ہے۔ حاکم عدالت نے فرمایا ہے کہ وشنو
پرساد کی درخواست بالکل جائز ہے، اس لیے سلطان میں جرمانہ وہ زمین برہمن کو واپس کر دیں۔ ڈھنڈورے کی آواز کے ساتھ ڈھنڈورچی چلا جاتا ہے اور مجمع میں پھر شور غل بڑھنے لگتا ہے۔ شریف: یہ تو اندھیر ہے، اس ہنگامے کا کیا مطلب؟ یا اللہ، ہمارے سلطان کے ہوش و حواس سلامت رکھ۔ ہندو: میں کہوں اس پر بھروسہ ہی نہ کرو، میری رائے یہ ہے کہ اس کانڈ کے پیچھے ضرور کوئی سازش ہے۔ نقیب: ہوشیار ہوشیار، بادب با ملاحظہ ہوشیار، خدا کی راہ کے رہنما، رسول کے پیروں، خلیفہ کے مددگار، خدا ترس سلطان محمد بن تغلق تشریف لا رہے ہیں۔ شور تھم جاتا ہے، سلطان محمد باہر آتا ہے۔ حق کے طرفدار، عدل و انصاف کی تصویر سلطان محمد۔ سبھی لوگ بولتے ہیں سلامت رہیں سلامت رہیں۔ محمد: ہماری عزیز رعایا، حاکم عدالت، قاضی ملک کا فیصلہ آپ نے سنا۔ ہمارے چند کارندوں کی وجہ سے ایک برہمن کے ساتھ جو ظلم ہوا آپ نے دیکھا۔ ہم نے اس جرم کا اقبال کر کے انصاف پسندی اور حق کا راستہ اختیار کیا ہے۔ مذہبی تفریق کی وجہ سے ٹکڑوں میں بکھری ہوئی ہماری سلطنت کی تاریخ میں آج کا یہ لمحہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس پاک لمحے کو گواہ رکھ کر ہم چند الفاظ تواریخ کے پنوں پر درج کرانا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ سے ہماری خواہش رہی ہے کہ ہماری سلطنت میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، خوشیاں ہوں، شادمانی ہو، اور ہر شخص کو حق اور انصاف حاصل ہو۔ اپنی رعایا کے امن و امان ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہم خواہش مند ہیں، زندہ دلی اور خوشحالی سے بھرپور زندگی۔ ہم اپنی عظیم سلطنت کی بھلائی کے لیے ایک نیا قدم اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہماری تجویز ہے کہ اسی برس ہم اپنا دارالخلافہ دلی سے دولت آباد لے جائیں۔ بھیڑ میں ہلچل، پھر کانا پھوسی جو بڑھتے بڑھتے شورگل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ محمد ہاتھ کے اشارے سے آواز کو خاموش کر دیتا ہے اور اپنی تقریر جاری رکھتا ہے۔ ہاں، آپ لوگوں کو ہماری تجویز سن کر ضرور حیرت ہوئی ہوگی، لیکن ہم سب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کسی مغرور سلطان کا بے معنی خبط نہیں ہے۔ اس کی ٹھوس وجہ ہے، دلی ہماری سلطنت کی اتری سرحد کے قریب آباد ہے، جہاں ہر لمحے مغلوں کے حملوں کا خطرہ درپیش رہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری سلطنت دور دکن تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک دولت آباد ہی ہماری سلطنت کے 12 صوبوں کے مرکز میں آباد ہے، جہاں سے ہم اپنی لمبی چوڑی سلطنت کے ہر کونے پر حکومت کی مضبوط گرفت قائم کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دولت آباد ہندوؤں کی آبادی ہے۔ ہم اپنے دارالخلافے کو وہاں لے جا کر ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نیک کام کی خاطر ہم آپ سب کو دولت آباد آنے کی دعوت دیتے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، حکم نہیں۔ جنہیں ہمارے خوابوں کی صداقت پر ذرا بھی یقین ہو وہی آئیں۔ محض ان کی مدد سے ہم ایک ایسی مثالی حکومت قائم کریں گے جسے دیکھ کر ساری دنیا دنگ رہ جائے۔ ہمارے خوابوں کی تعبیر بننے والوں، خدا حافظ۔ محمد بھیتر کی طرف مڑ جاتا ہے، قاضی سپاہی سب چلے جاتے ہیں۔ سلطان سلامت رہیں کا نعرہ دوبارہ سنائی پڑتا ہے۔ شریف: کیسی خوفناک تجویز ہے۔ سلطان معمولی بھول کرے تو فریاد بھی کی جائے، مگر ایسی سنگین بھول کا ٹکڑا کہاں روئیں جناب۔ مذہبی: یہ تو ظلم ہے، سراسر ظلم۔ اپنے والد کے قتل سے جی نہیں بھرا جو ہم پر آفت ڈھانے پر تلے ہیں۔ آخر دارالخلافے کو دلی سے اکھاڑ کر جوان بولتا ہے،
بس بس خبردار جو سلطان کے خلاف ایک لفظ بھی کہا۔ مذہبی: مجھ پر آنکھیں کیوں تریرتے ہو صاحبزادے؟ سارا جہان جانتا ہے کہ تمہارے سلطان نے کس طریقے سے اپنے والد اور بھائی کا قتل کرایا تھا۔ اتنے میں کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو چلے دارالسلطنت کو۔ جوان: آپ موجود تھے وہاں؟ مذہبی: کہاں؟ جوان: جہاں سلطان کے والد کا انتقال ہوا۔ مذہبی: میری موجودگی سے کیا ہے؟ جو موجود تھے۔ جوان: میں موجود تھا۔ ان کے والد اور بھائی لکڑی کے بنے مچان پر بیٹھے شاہی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت اذان کی آواز سنائی دی اور خدا ترس سلطان نماز کے لیے مچان سے باہر آئے۔ اتفاق سے جلوس میں ایک مت والا ہاتھی اچانک مچان پر چڑھ بیٹھا۔ بس بجلی کی کڑک جیسی آواز ہوئی اور مچان لہراتا ہوا ایک دم نیچے زمین پر گرا۔ بیچارے سلطان کے والد اور بھائی دونوں ملبے کے نیچے دب کر مر گئے۔ خدا کا کرم کی نیک دل سلطان بال بال بچ گئے۔ ہندو وینگ سے: اچھا، مگر نیک دل سلطان کو اسی وقت باہر نکل آنے کا الہام کیسے ہوا؟ جوان: آپ نہیں جانتے کہ ہمارے سلطان نماز کے کس قدر پابند ہیں؟ شریف: ہاں بخوبی دلی بھر کے باشندوں کو ڈنڈے کے زور سے نماز میں ہانک دینے کا وہ پاک کام اور کون کر سکتا ہے؟ مگر تعجب تو یہ ہے کہ اس ہاتھی نے نماز کی پابندی کب سے سیکھی؟ سب لوگ ہنستے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لکڑی کا مچان بھی سنا ہے، نیک دل سلطان کے حکم سے ہی تعمیر ہوا تھا۔ جوان اسے گھور کر دیکھتا ہے۔ بزرگ: مجھے معلوم ہے جمال، اب مجھ جیسے بوڑھوں کی کوئی قدر نہیں، مگر اس شیخ امام الدین کو تو تسلیم کرو گے نا؟ ان کی مانند پاک دل فقیرانہ طبیعت کے شخص بھی کیا بکواس کرتے پھرتے ہیں؟ شیخ معظم نے کھلے عام فرمایا کہ سلطان نے خود اپنے والد اور بھائی کا قتل کیا۔ پھر شیخ نے کوئی چوری چھپے نہیں، کھلے مجمع میں ایک اعلان کیا کہ اپنے والد اور بھائی کو مروا کر سلطان نے کتنا سنگین گناہ کیا ہے۔ مذہبی: آپ نے تو شیخ محترم کے دیدار بھی کیے ہوں گے؟ بزرگ: خوش قسمتی تھی۔ کانپور میں نے ان کی تقریر کو ان کی زبان مبارک سے سنا تھا۔ ان کی وہ گونجتی ہوئی آواز، وہ طرز تقریر، ایک ایک لفظ اس قدر پر اثر تھا کہ سیدھے روح کی گہرائیوں میں اتر جاتا تھا۔ شیخ نے بے دھڑک کہا تھا کہ دلی کا موجودہ تخت نشین سلطان اپنے والد کا قاتل ہے، گنہگار ہے۔ وہ تو اور بھی جانے کیا کیا کہنا چاہتے تھے کہ عوام نے غضبناک صورت اختیار کر لی۔ غصے سے اندھے عوام نے دیکھتے دیکھتے آدھے کانپور کو پھونک ڈالا۔ اب بتاؤ جمال، کیا شیخ نے یہ سب گڑھ کے کہا؟ انہوں نے جو کی۔ مذہبی: کہتے ہیں کہ شیخ صاحب اور سلطان کافی ہم شکل ہیں۔ بزرگ: ہاں، پر یہ نہیں کہ سلطان سے ہو بہو ملتے ہوں۔ پھر بھی شیخ کے کھڑے ہونے کا انداز، روب داب، داڑھی کی بناوٹ سب سلطان کی ہی یاد دلاتے ہیں۔ جب بھی شیخ سلطان کو بھلا برا کہنے لگتے تو ایسا لگتا گویا سلطان اپنے آپ کو کوس رہے ہوں۔ شریف: ہاں، تبھی تو تقریر کا یہ چسکا شاید شیخ معظم سے ہی ہمارے سلطان کو لگا ہوگا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا تقریر کرنے والا سلطان دیکھا ہے۔ عدالتی دربان داخل ہوتا ہے۔ دربان حاکمانہ انداز سے: حاضرین، مقدمہ ختم ہو چکا، اب یہ لفظی جنگ بند کیجیے اور یہاں سے چلتے بنیے، جلدی۔ سب چلے جاتے ہیں ایک اعظم کو چھوڑ کر۔ تو کیوں رکا ہے؟ سنا نہیں کیا کہا؟ اعظم:
सुन लिया साहब, सुन लिया, लेकिन वो ब्रह्मन देवता भी बाहर नहीं तशरीफ लाए। दरबान, उससे तुझे क्या, जा जा, बड़ा आया देवता का बच्चा। आज़म बड़ी होशियारी के साथ परे सरकने का बहाना करता है और छुपकर एक किनारे खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद अदालत के दरवाजे से ब्राह्मण झांकता है, फिर अपने को महफूज पाकर बाहर निकलता है। बगल में एक गठरी दबाए हुए है। ओह, आखिर आप तशरीफ़ का टोकरा ले ही आए। अब चलिए। हाँ हाँ, यहाँ कोई नहीं, बेधड़क चले आइए। पहले हंगामा खड़ा करो, फिर खौफ खाते फिरो। बस बस, अब रास्ता नापो, मुझे भी काफ़ी परेशान कर दिया। ब्राह्मण, अच्छा, मैं चला, नमस्कार। दरबान नकल करते हुए, नमस्कार। दरवाज़ा बंद कर दरबान चला जाता है। ब्राह्मण जाने को ज्यों ही मुड़ता है त्यों ही पीछे से आकर आज़म उसकी गठरी पर हाथ मारता है। यकायक ब्राह्मण झपट कर गठरी में से खंजर निकालकर एक ही झपट्टे में आज़म पर हमला करने पर आमादा हो जाता है। आज़म झटके से पीछे हटकर ब्राह्मण को घूरता हुआ, तू अजीज, धत तेरे की। ब्राह्मण आगे बढ़कर, कौन? आज़म? आज़म, शुक्र है अल्लाह का, कैसा अजीब इत्तेफाक है, मुद्दत के बाद मुलाकात, वो भी दिल्ली में। मगर यार अजीज़, तू ब्रह्मन कब से बना? अजीज़, खामोश। आज़म, मुझे पहले ही शुबहा हो गया था, जो शख्स खुली अदालत में सुल्तान से नाक रगड़वा सकता है, वो बाहर आने में क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ऐसे फख्र के लायक काम के बाद भी यूं लोगों से मुंह छुपा रहा है। मैं भी पलथी मार कर बैठ ही गया कि आखिर इस अजूबे का दीदार कर ही लूं। हाँ, देखा तो निकले अपने यार जनाबे आली अजीज। मगर यार, तुझे इतना भी नहीं पता कि ब्रह्मन लोग गठरी में खंजर छुपा के नहीं रखते। अजीज जल्दी जल्दी खंजर गठरी में दुबका देता है। खामोश। अगर कहीं मेरी ब्रह्मनियत का राज फाश हो गया तो मैं मारा गया। मगर तुम क्या कर रहे थे यहाँ? आज़म, जहाँ भी हो भीड़ भड़क्का हाजिर है ये चोर उचक्का। देख लो ना, आज भी गाढ़ी कमाई रकम दिखाता है अपने हाथों में। अजीज, यानी साहबजादे के बचपने की आदत अभी छूटी नहीं? आज़म, आदत नहीं यार, पेशा कहो, पेशा। इतनी रकम उड़ाई, मजाल है किसी को शक भी हुआ हो। और रकम रखने के मुकामात भी सुनो, खुदा ने भी नहीं देखे होंगे। पगड़ी के तल्लों में, साफों की सलवटों में, लौंग की गांठ में, आस्तीनों की चोर जेबों में। खैर, मैं तो रहा बटमार का बटमार ही। तुम्हारा क्या शगल चल रहा है? मामला तो बड़ा गहरा लगता है। खेड़े का धोबी, दिल्ली में ब्रह्मन, लंबा चक्कर होगा। अजीज, किसी से कहना मत। आज़म, नहीं कहूँगा, लेकिन साझेदारी करनी होगी। साझा हो तो अपना मुंह बंद वरना। हाँ। दोनों पास के चबूतरे पर बैठे हैं। खैर, पहले तुम्हारी कपट कहानी का बयान हो जाए। अजीज, चंद रोज हुए मैं करीब के गांव में मैले कुचैले कपड़े बटोरने गया हुआ था। बड़ी खस्ता हालत का दिन था। ना पेट में दाना, ना जेब में कौड़ी। परेशान सूरत गधे का बोझ लादे हम चले जा रहे थे। उसी वक्त ढिंढोरे की आवाज़ से मेरे कान खड़े हो गए। हमारे सुल्तान की तख्त नशीनी की दूसरी सालगिरह पर शाही ऐलान हो रहा था कि हक पसंद सुल्तान की तरफ से किसी भी रैयत पर कोई जुल्म सितम हुआ हो तो हाकिम अदालत से फरियाद करने की इजाज़त होगी और फरियादी को सही इंसाफ मिलेगा। गरीब, गुरबा, अमीर उमरा
کوئی بھی بلا خوف اپنی فریاد عدالت میں پیش کر دے۔ بس مدعی سست گواہ چست کی مثل سنی ہے نا، مجھے اپنے گاؤں کے وشنو پرساد والی واردات یاد آئی، جس کی زمین کو سلطانہ کے کارندوں نے بھی ضبط کر لیا تھا۔ پھر کیا، فوراً موڑ مڑا لیا اور بن گیا برہمن، نام بھی وشنو پرساد ہی بتایا۔ پھر دوسرے ہی دن اصلی وشنو پرساد سے ہم نقلی وشنو پرساد نے وہ زمین خرید لی۔ اعظم، حد ہو گئی، ضبط کی ہوئی زمین کی خریداری کیسے؟ عزیز، یہی سوال اس احمق پرساد نے بھی کیا تھا۔ میں نے اسے کہا، تم محض اپنی زمین کی ملکیت مجھے بیچ دو، اور 10 اشرفیاں گن کے رکھ دیں سامنے۔ غریب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسی حالت میں نے اس سے ملکیت لکھا لی۔ سوچتا ہوگا کہ زمین تو گئی ہی ہے، اشرفیاں کیوں چھوڑوں؟ بس اس کو کھلا منہ وہیں چھوڑ اسی دن دلی دوڑ آیا اور اپنے انصاف پسند سلطان کے خلاف نالش ٹھونک دی۔ اعظم، مگر اے ٹھگوں کے استاد، اگر کہیں سلطان کو تمہاری اس کپٹ کہانی کا پتہ لگ جاتا تو؟ عزیز کندھا اچکا دیتا ہے۔ ایک بات اب بھی میں نہیں سمجھا، آخر تم برہمن ہی کیوں بنے؟ عزیز، ظاہر ہے سلطان کو اپنی انصاف پسندی اور غیر جانبداری کو ثابت کرنا تھا، اپنی رعایا پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ بھی برابری کا سلوک برتتے ہیں۔ اگر میں مسلمان ہوتا تو سلطان اس سنہرے موقع سے محروم رہ جاتے۔ سلطان بھی مسلمان ہیں اور فریادی بھی مسلمان ہو تو سلطان کو اپنی انصاف پسندی اور غیر جانبداری ظاہر کرنے کا موقع کہاں ملتا؟ اب ایک برہمن پر سلطان کی دریا دلی کی بارش ہوئی تو سلطان خوش، عوام دنگ۔ کیوں، تم نے یہاں اکٹھے ہوئے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں نہیں سنی؟ اعظم، باپ رے، بڑا تکڑمی دماغ ہے تمہارا۔ خیر، یہ سب میں سمجھ گیا، مگر یہ بتاؤ میری اس میں کیا ساجھیداری رہے گی؟ عزیز، سنا ہے کہ دلی کے عوام کو دولت آباد روانہ کرنے کے لیے سلطان کو بہت ملازموں کی ضرورت ہے۔ مجھے تو ملازمت مل بھی چکی ہے، خالص ہندو ہوں نا۔ اب تم بھی چلو میرے ساتھ، برہمن کے ساتھ مسلمان کو دیکھ کر بھولے سلطان بھی باغ باغ ہو جائیں گے۔ اعظم، نا بابا، میری توبہ ایسی شاہی ملازمت سے۔ عزیز، ڈرو نہیں دوست، دل مضبوط رکھو، پھر دیکھو دولت آباد پہنچتے پہنچتے تمہارے پاس دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ اعظم، اس کے بعد؟ عزیز، بعد کی بات بعد میں، کل کی فکر میں آج دبلا ہونے کی کیا ضرورت؟ چلو دوست،